عذاب ہو رہا ہے یہی دیکھنا ناممکن تھا، لیکن ہو رہا ہے، پریزنٹ ہے۔ میرا نبی پاس بتا رہا ہے، جب یہ زندہ تھے پیشاب سے نہیں بچتے تھے، چغلی کھاتے تھے، عذاب بھی بتا دیا، وجہ عذاب بھی بتا دیا۔ جب وہ چغلی کھاتا تھا تب نبی کے سامنے نہیں تھا، جب وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا نبی کے سامنے نہیں تھا، مگر نبی کے سامنے نہ ہوتے ہوئے بھی عذاب تو پریزنٹ ہے، وہ اس کا ریزن پاسٹ ہے۔ حضور پریزنٹ بھی جانتے ہیں، حضور پاس بھی جانتے ہیں، اب عالم ما کان و ما یکون کہنے میں کیوں تکلف ہے؟ کیا کہنے۔ اور ایک لکھنوی لہجے میں بات کہہ کے نکل جاؤں کہ جب چھوٹے چھوٹے گناہ نبی کی نظروں سے نہیں چھپتے تو ان کے موٹے موٹے گناہ کیسے چھپیں گے؟ جب میرے آقا مولا کی نظر سے چھوٹے چھوٹے گناہ نہیں چھپتے تو کسی کے موٹے موٹے گناہ کیسے چھپیں گے؟ اور ایک جملہ بھی ایکسٹمپور آ گیا، اور وہ یہ کہ میرا نبی چھپے گناہ کو جانتا ہے۔ چھپے، ان کا گناہ تو چھپا تھا، تیرا گناہ تو کتابوں میں چھپا ہے۔ امام اہل سنت فضل خیر آبادی سے لے کے امام احمد رضا تک تمہارے چھپے ہوئے گناہوں کی گرفت کی ہے۔ آج کیوں نہیں قوم کے سامنے وہ کتابیں تم لاتے ہو؟ تنظیم، آرگنائزیشن، سروس دکھاتے ہو، وہ 3 کتابیں دکھاؤ جس میں چھپا ہے، اور چھپا ہے تو چھپاتے کیوں ہو؟ اور چھپانا تھا تو چھپایا کیوں؟ چھپانا تھا تو چھپایا کیوں؟ اب جب چھپ گیا ہے تو چھپے گا کیسے؟ کیا کہنے، جب چھپ گیا تو چھپاؤ گے کیسے؟ واہ واہ۔ دیکھیے، رب کو راضی کرنا یہ ہر بندے پر فرض ہے۔ وہ اللہ رحمان ہے، رحمان کو راضی کرنا یہ ہمارا فرض ہے۔ کیسے راضی کرو گے؟ آپ اپنی پریکٹیکل لائف میں آ جائیے، فیملی لائف میں۔ آپ کے یہاں میں مہمان بن کے آؤں، آپ اپنی پسند کا کھانا کھلاؤ گے یا میری پسند کا؟ آپ کی پسند۔ ہو سکتا ہے کہ تمہاری پسند ایکسپینسو ہو، لیکن جب وہ میری پسند نہیں ہے تو جی مار کے کھاؤں گا، میزبان کا دل رکھنے کے لیے کھا لوں گا۔ لیکن اگر کھانا میری پسند کا ہو، مہمان بنگلہ دیش سے آیا ہے، کھلاؤ گے موٹی روٹی، اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ جتنے صبر و شکر سے کھائے گا سارے گناہ کیا کہنے۔ پنجاب سے آئے ہوئے مہمان کو بہار کا چاول کھلاؤ گے، موٹا موٹا چاول، پھر کھانے ہی سے توبہ کر لے گا۔ بالکل سیدھی سمپل بات یہ ہے کہ جو جسے ہمیں راضی کرنا ہے اس کی پسند، اس کی پسند جاننا ضروری ہے۔ یو پی کی پسند الگ ہے، دلی کی پسند الگ ہے، لاہور کی پسند الگ ہے، پنڈی کی پسند الگ ہے، میرپور کی پسند الگ ہے، ملتان کی پسند الگ ہے، عرب کی پسند عرب ہے۔
الگ ہے اور ان لوگوں کی پسند بھی الگ ہے, سب کی پسند الگ ہے, کوئی بری بات نہیں ہے. اب جس علاقے کا آئے گا اس کی پسند ہم معلوم کریں گے, تو پسند معلوم کرنے کا طریقہ بھی ایک ہی ہے ہمارے پاس. سیدھے سیدھے ہم سے پوچھ لو حضرت صاحب کیا پسند ہے, دعوت دے رہا ہوں کیا پسند ہے. ایک طریقہ تو یہ کہ ڈائریکٹ مجھ سے پوچھو, اور اگر مجھ سے کانٹیکٹ نہیں ہو رہا ہے تو پھر اس سے پوچھو جو حضرت صاحب کے قریب ہے. سبحان اللہ. قریب ہے, قریب ہے. تو اب اللہ کی پسند معلوم کرنے کا طریقہ یہ ڈائریکٹ اللہ سے پوچھو, اور اگر ڈائریکٹ اللہ سے کنیکشن نہیں ہو رہا ہے تو پھر اس سے پوچھو جو اللہ کے قریب ہے. اللہ کے قریب ہے, ارے جو اللہ کے قریب ہے وہی ہم سب کا حبیب ہے. آپ ذرا غور فرمائیں, آپ ذرا غور فرمائیں. کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں صاحب ایک حدیث شریف ہے. میں نے کہا تو ہر حدیث شریف ہے, اور جب اہل سنت پیش کرتے ہیں حدیث تو کہتے ہیں یہ ضعیف ہے, حدیث ضعیف ہے. ابے ضعیف حدیث حدیث نہیں ہوتی کیا؟ میں آپ کو بتا دوں حدیث نہ ضعیف ہے, نہ حدیث صحیح ہے, نہ متصل ہے, نہ منفصل ہے. یہ جتنی بحثیں ہیں, یہ جتنی ٹرمالوجی ہے, یہ سند کے بارے میں. قول رسول کو ضعیف کون کہے گا؟ یہ جو قول رسول کو صحابی نے سنا, صحابی سے تابعی نے سنا, تابعی سے تبع تابعی نے, اور وہ پہنچا بخاری تک, تو اس لائن میں جو راوی ہیں ان پر بحث ہوتی ہے. تب اصطلاح صحیح, حسن, حسن لذاتہ ہی لغیرہ ہی, جتنی بھی تقسیم ہے, عزیز, متصل, منفصل, یہ سب وہاں ہے سند پہ. حدیث ضعیف نہیں ہے. چلو سند کو تم نے ضعیف کہا, اس لیے حدیث کو بھی ضعیف مجازن کہہ دیا, تو کیا ضعیف حدیث حدیث نہیں ہوگی؟ کیا مطلب ہے؟ ہمارا والد ضعیف ہو جائے تو والد نہیں رہے گا؟ کیا کہنے, واہ واہ. اماں بوڑھی ہو جائے تو اماں نہیں ہے. تو اگر حدیث بھی ضعیف ہے تب بھی تو حدیث ہے. ہاں فرق اتنا ہے کہ اگر حدیث صحیح ہے سند سے تو بھاری بھاری کام لیں گے, حلال و حرام کا کام لیں گے, عقائد کا کام لیں گے, مسائل و فقہ کا کام لیں گے. اور حدیث ضعیف ہے, جسے میرا باپ ضعیف ہے, تو اس سے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ 1 کوئنٹل کا بورا اٹھاؤ, پتھر اٹھاؤ. ہم کہیں ایک چھوٹا سا جھولا لے لو, سبزی لیتے آؤ, دروازے پہ بیٹھو, بتاؤ ہاشمی اندر ہیں کہ نہیں ہے. کچھ تعارف کراتے رہنا, لوگوں کو ہدایت دیتے رہنا. چھوٹے چھوٹے کام تو کر ہی لے گا, تو ضعیف حدیث سے کم فضیلت کا تو پتہ چلے گا, تعارف کا کام تو ہوگا. ضعیف حدیثوں سے نبی کی عظمتوں کی پہچان تو ہوگی. اس لیے یہ چکر میں کبھی نہ پڑنا. اب آئیے, جہاں نبی نہیں ہے جی جی, اس میں ہمارا ملک سب سے آگے. انڈیا کی اکثریت میں نبی گم ہے. نبی آئے ہیں, انہیں پتا نہیں, بھول گئے نبی کو, بھلا دیا نبی کو. 33 کروڑ دیوتاؤں میں چلے گئے. نبی آئے, سب سے پہلے تو وہیں آئے, حضرت آدم سب سے پہلے وہیں آئے, لیکن انہوں نے آدم کو نہیں مانا, شیش کو نہیں مانا. اب ان کے بعد کوئی پوچھے تو ہیو یو اینی پروفیٹ, تو 80 کروڑ کہے گے آئی ہیو نو پروفیٹ. اب نہ ہونے کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہیں یہ پتا ہی نہیں کیا بولنے سے ہم باہر ہوں گے اور کیا بولنے سے ریلیجن کے اندر ہوں گے. بھٹک رہا ہے ان کا سر اس ایک وحدہ لا شریک کے لیے, بھٹک رہی ہے ان کی روح خالق کائنات کا قرب پانے کے لیے. لیکن ایک نبی نہیں ہے, گائیڈ نہیں ہے, اور نبی کا آنا بند ہوا. تو جس قوم میں نبی نہ ہو, نبی کو نہ مانتی ہو, اور پھر نیا نبی آنا بھی بند ہو, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں.
تب رسول نہیں گیا وہاں، عطائے رسول وہاں گیا، اور نبی کی کمی کو ولی نے پوری کیا۔ تو علم کی کمی پوری کرنا یہ کسی جماعت کے ہاتھ میں ہو سکتا ہے، مگر نبی کے فریضے کو پورا کرنا یہ صرف ولی کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ مگر کچھ لوگ ہیں جنہوں نے نبی مانا، مگر نبی کا جو مانا ہے وہ نہیں مانا۔ کلمہ پڑھا، نبی کو ماننے کا دعویٰ کیا، مگر جو میننگ آف پروفیٹ ہے وہ نہیں مانتے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم از پروفیٹ وداؤٹ پروفیسی، ایسا مانتے ہیں وہ لوگ۔ نبی ماننا ہے، نبی کی میننگ جو ہے، نبی کا جو مانا ہے وہ نہیں مانا۔ اور ایسے وہ لوگ جنہوں نے نبی کا مانا نہیں مانا، ہم نے انہیں اپنا سنی نہیں مانا۔ نبی کا مانا دیکھیے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف اشارہ کر کے گزر جاؤں گا۔ ابو جہل کو نبی کا مانا معلوم تھا، اس کا ٹکراؤ یہ نہیں تھا کہ نبی کی میننگ کیا ہے، اس کی لڑائی یہ تھی کہ عبداللہ کا بیٹا نبی ہے کہ نہیں۔ نبی ماننے سے انکار کیا ہے، اس کے معنی سے نہیں۔ کبھی تو چھپا کر کے کنکریوں کو نبی کے سامنے آیا، نبی ہو تو بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے، چھپی بات بتاؤ، ڈھکی بات بتاؤ، کورڈ بات بتاؤ، ہڈن بات بتاؤ، غیب کی بات بتاؤ۔ وہ کافر ہو کر نبی کا معنی جانتا ہے، یہ بخاری تک پڑھنے کے بعد بھی نبی کا معنی نہ معلوم ہو تو یہ ستم بالائی ستم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بر صغیر میں علماء اہل سنت کے علاوہ نبی کا ترجمہ کسی نے قرآن میں نہیں کیا۔ میں اندر کا بھید کھول رہا ہوں۔ اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، سنیت کی شان، حقانیت کی پہچان، غوث و خواجہ کا فیضان، احمد رضا خان علیہ الرحمت و رضوان، انہوں نے نبی کا ترجمہ کیا۔ رازی وقت، غزالی دوراں، علامہ سید احمد سعید کاظمی البیان میں نبی کا ترجمہ کیا۔ دیکھیے، تم لفظ موسیٰ کا ترجمہ نہ کرو، ابراہیم کا ترجمہ نہ کرو، سمجھ میں آتا ہے پراپر ناؤن ہے، لیکن نبی تو پراپر ناؤن ہے ہی نہیں، اس کا تو ٹرانسلیشن ہونا چاہیے۔ 30 پارے کا ترجمہ کرنے والے ایک لفظ کا ترجمہ نہیں کر پا رہے ہیں، اور اگر کیا ہو تو لاؤ۔ امہ چینل کے پلیٹ فارم سے میں آواز دیتا ہوں کہ سنیوں کے علاوہ اگر کسی نے لفظ نبی کا ترجمہ کیا ہو تو دکھاؤ۔ اب تو یہ جو چینل چل رہا ہے اس کا فیضان، اب یہ تو رحمتوں کا کی برسات ہے، عقیدے کا ساتھ ہے۔ مجھے اس موقع پہ یاد آیا کہ آج سے 22 سال پہلے سب سے پہلے حضور شیخ الاسلام والمسلمین نے ویڈیو ٹی وی کے شرعی استعمال پر 250 صفحے کی کتاب لکھی، اور اس میں 15 چیپٹر بنائے، قرآن سے، تفسیر سے، حدیث سے، اور ثابت کیا کہ فوٹوگرافی از ڈیفرنٹ، ویڈیوگرافی از ڈیفرنٹ۔ آج سے 22 سال پہلے شیخ الاسلام رئیس المحققین ان کو غزالی دورہ نے لکھا، اور اسی فتوے کو پڑھنے کے بعد لکھا۔ جب بڑا کہتا ہے تو سند ہو جاتی ہے، رئیس المحققین ہونا ان کی سند ہے۔ اور آج الحمدللہ امہ چینل اسی راہ پہ چل پڑا۔
آہستہ آہستہ سب کی سمجھ میں آنے لگا. ہم ان کی سمجھ کو سلام کرتے ہیں. دیر آئے درست آئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، فیضان حضور شیخ الاسلام، فیضان محدث اعظم، فیضان حضور غازی ملت، شہنشاہ خطاب. سبحان اللہ. مئی 1975 میں پہلی مرتبہ میں آیا. ہمیں تو ڈھونڈنی پڑتی تھی سنیوں کی مسجد کہاں ہے, اور اب تو الحمدللہ چننی پڑتی ہے کہ کس مسجد میں جائیں. چننی پڑتی. واہ واہ. ایک بھی چینل نہیں تھا, اور آج ماشاءاللہ کئی چینل سنیوں کے چل رہے ہیں. اور اس کی پشت پر کہ ہم گناہ نہیں کر رہے ہیں, شیخ الاسلام کی تحقیق نے ہمارے ارادوں کو مضبوط بنا دیا. کیا کہنے. آئیے اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ نبی تو مانا, اس کے معنی کو نہیں مانا. ابو جہل کو یہ پرابلم نہیں تھا کہ نبی کی میننگ کیا ہے, اس کو پرابلم یہ تھا یہ نبی ہے کہ نہیں. کافر ضرور تھا مگر مردانگی تھی. ہم نبی نہیں مانتے مگر معنی مانتے ہیں. یہ بزدل نہیں تھے کہ نبی تو مانتے ہیں مگر معنی نہیں مانتے. سبحان اللہ صاحب کیا کہنے. مانتے ہیں مانا نہیں. کیا کہنے. اب جب کسی نے میرے اماموں اکابرین اہل سنت کے علاوہ لفظ نبی کا ترجمہ جب کسی نے نہیں کیا تو کوئی بھید ہے, کوئی راز ہے. اس پر گنگا جمنی تہذیب سے دھلا ہوا ایک لفظ پیش کرتا ہوں, بسم اللہ. اور وہ یہ کہ وہ لوگ, توجہ چاہوں گا, بسم اللہ. وہ لوگ جو نبی کا ترجمہ نہیں کر سکتے انہیں نبی کی ترجمانی کا بھی کوئی حق نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, فیضان حضور غازی ملت. واہ واہ واہ. حضرات, دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے. واہ واہ. ان کو ترجمانی اب آپ کو سمجھانے کے لیے کہ جو انگلش میں پروفٹ کے معنی ہیں وہی عربی میں نبی کے معنی ہیں. تو اب نبی کی میننگ ڈھونڈنے کے بجائے پروفٹ کی میننگ ڈھونڈ. میننگ آف پروفٹ, میننگ آف نبی. پروفٹ اسے کہتے ہیں جو پروفیسی کرے, اور پروفیسی اسے نہیں کہتے جو آج کی بات بتائے. پروفیسی کہتے ہیں جو آگے کی بات بتائے, چھپی بات بتائے, ڈھکی بات بتائے. آپ زمین پر ہیں, قبر میں 3 ہی سوال ہوں گے, نہ 2 نہ 4. ڈھکی بات بتائے. جنت میں کوثر ہے, سلسبیل ہے, تسلیم ہے. چھپی بات بتائے. اللہ ایک ہے, چھپی بات بتائے. جبریل میکائیل اسرافیل, چھپی بات بتائے. قیامت آئے گی, چھپی بات بتائے. امام مہدی آئیں گے, چھپی بات بتائے. ایک خاص علاقے سے فتنے شیطان کی سینگ نکلے گی, چھپی بات بتائے. ابے جس علاقے کو رسول کہیں گے کہ یہاں سے زلزلے, یہاں فتنے, شیطان کی سینگ نکلے گی, تو وہاں والے ری ایکشن میں کہیں گے یار اس کو غیب داہی نہ مانو تاکہ بات پہ بھروسہ نہ رہے. پروفیٹ اسے کہتے ہیں جو پروفیسی کرے. ایک اور انگلش ورڈ ہے
फ्यूचर के बारे में कुछ बोलने के लिए, उसे फोरकास्ट कहते हैं ना, फोरकास्ट। जैसे कि नहीं, कोई भी फोरकास्ट हो सकती है, ये भी फोरकास्ट हो सकती है, जिसे पेरिस वाले ने कितनी फोरकास्ट कर डाली। फोरकास्ट के अगले 24 घंटे में बूंदाबांदी का इम्कान है, रिमझिम बारिश हो सकती है, मौसलाधार बारिश हुई। मुझे वो बोले वाला कैलकुलेशन गलत हो गया, कंक्लूजन गलत हो गया। वाह भाई वाह, बूंदाबांदी की जगह मूसलाधार हो गया। वाह, तो ऐसे फोरकास्ट पे भरोसा मत करना। हाथ की लकीर देख के पंडित बोला, खान साहब आज मंडे है, फ्राइडे को तुम मर जाओगे। सैटरडे को डंडा लेके खान साहब ढूंढ रहे पंडित को। तू बोला था फ्राइडे को मर जाऊंगा, सैटरडे में जिंदा हूं। वो पंडित ने जान बचाने के लिए कहा, खान साहब जा हाथ दिखाओ। तो उन्होंने हाथ दिखा। ओ हो, तुम्हारी डेथ लाइन जो है वो गायब हो गई, जान बची। सितारों को देखकर, हाथ की लकीरों को देखकर, स्टारिज्म से, पामिस्ट्री से आगे की बात बताना और है। लग गया तो तीर, नहीं तो तुक्का। क्या बात है। लेकिन हालत जंग में, ड्यूरिंग वॉर, आई एम यूजिंग ड्यूरिंग वॉर इंटेंशनली, इसलिए कि लड़ाई की हालत में बड़े से बड़ा कर्नल, बड़े से बड़े जनरल को पता नहीं कि आर्मी का सोल्जर कहां होगा। जब दो फौजें आपस में भिड़ जाएं तो जनरल कर्नल को छोड़ो, खुद सिपाही को नहीं मालूम मैं लड़ते लड़ते आगे जाऊंगा या हटते हटते पीछे जाऊंगा या डिफेंस में राइट हो जाऊंगा या लेफ्ट हो जाऊंगा। हमें लड़ने वाले को अपनी जगह नहीं मालूम। ऐसी अनसर्टेनिटी में, ऐसे गैर यकीनी हालात में अगर मेरा नबी मैदान में लकीर खींच कर कहे अबू जहल यहां मरेगा, अतबा यहां मरेगा, शैबा यहां मरेगा, तो कहीं भी लड़े, मरने के लिए लकीर पे आना पड़ेगा। अबू जहल यहां मरेगा, अतबा यहां मरेगा, शैबा यहां मरेगा, कहीं भी लड़े, मरने के लिए लकीर पर आना पड़ेगा, क्योंकि ये किसी नुजूमी का इल्म, नुजूम नहीं, नबी का इल्म गैब है। एक साहब को तकलीफ हुई, कहने लगे हदीस सुनो। क्या हदीस? वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैदान महशर में मैं हौज़े कौसर के सामने रहूंगा, पास रहूंगा, लोगों को जामे कौसर पिलाऊंगा। कुछ फरिश्ते चंद लोगों को घसीटते हुए जहन्नम की तरफ ले जाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछेंगे, अरे ये मेरे साथ उठे बैठने वालों को कहां ले जा रहे हो? तो फरिश्ते कहेंगे, या रसूल अल्लाह, आप नहीं जानते कि आपके बाद इन्होंने क्या क्या बिदअत है, क्या क्या गुमराहियां की हैं, इसलिए ले जा रहा हूं। देखो फरिश्ता कह रहा है, या रसूल अल्लाह आप नहीं जानते। अगर फरिश्ता कह रहा है कि आप नहीं जानते तो गैबदा कैसे हुए? ये हदीस पेश करते हैं। अपर चैम्बर खाली है, जुबान पे जो रख दिया गया वही लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, उसका सीधा कनेक्शन वही विजडम से नहीं है। न ऊपर विजडम है, न नीचे विजडम टीथ है। ऐसे अल्फाज है जिसमें सिर्फ टीस है। आप और फरमाए, मैंने कहा इसी हदीस से इल्म गैब साबित होता है, इसी हदीस से इल्म गैब साबित होता है। फरिश्तों ने कहा, या रसूल अल्लाह आप नहीं जानते आपके बाद क्या क्या इन्होंने जलालतें की हैं। सबसे बड़ी जलालत तो ये कि जलालत ही का नाम हिदायत रख दिया। अरे क्या कहने, बड़ी बड़ी जलालतें की है, उनमें जलालत यह है कि जलालत ही को हिदायत समझते हैं। आपके बाद इन्होंने बड़ी बड़ी गुमराहियां की हैं, आप नहीं जानते। मैंने पूछा ये फरिश्ते कब कहेंगे?
کب محشر میں کہیں گے؟ اور میں نے کہا نبی کب کہہ رہا ہے؟ مدینے میں کہہ رہا ہے. ابھی نبی مدینے میں ہے اور محشر کا واقعہ بیان کر رہے ہیں. میں کوثر پہ رہوں گا، یہ غائب ہے. میں کوثر کا جام پلاتا رہوں گا، یہ بھی غائب ہے. فرشتے سامنے سے کچھ لوگوں کو لے جائیں گے، یہ بھی غائب ہے. اور فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ آپ نہیں جانتے، یہ نبی پہلے ہی سے جانتے ہیں. اب اس کے بعد دوسرا لفظ ہے، یہ بڑا طویل موضوع ہے، کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو معنی نبوت اور مقام نبوت پر اور بات ہوگی. ابھی تو وہ بات ہو جو رب نے کی. یا ایھا النبی، اب اس کا ترجمہ یا ایھا النبی، ہاں تاکید کا ہے. یا ایو، یہ دونوں پکارنے کے لیے. ایو بھی ایک حرف ہے عربی میں جو پکارنے کے لیے یوز ہوتا ہے، اور آپ بھی اس کو یوز کرتے ہو. یاد دلا دوں صرف، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ، وہاں یا نہیں ہے، ایھا النبی. ہم تو سنگل یا سے پکارے، تب تو اتنا برہم ہو گئے. اور اللہ ڈبل یا سے پکار رہا ہے، یا سے بھی اور ایو سے بھی. ہمیں سب سے پہلے خدا نے پکارا ہے، پہلے اسے روکو پھر ہم کو ٹوکو. جو رب نے چاہا وہی ہم سب نے چاہا. اچھا ایک بات بتائیے، اللہ مکان سے پاک ہے نا؟ لمٹ سے، لمیٹیشن سے، ڈائریکشن سے پاک ہے. اللہ نے جب پکارا تو مکان میں تھا کہ لا مکان میں؟ جبریل امین نے کلام لیا، اللہ جانے اللہ کہاں، مگر وہ وہیں سے کہہ رہا ہے یا ایھا النبی. اور اس کی شان ہے لا مکان، نبی مکان میں، پکارنے والا لا مکان میں. اب ان کو سمجھ ہوتی تو سمجھ جاتے کہ جب لا مکان سے مکان والے کو پکارا جا سکتا ہے تو مکان سے مکان والے کو کیوں نہیں پکارا جا سکتا. تو نبی کا پورا ترجمہ فٹ کر لو. یا ایھا النبی کا کمپلیٹ ٹرانسلیشن یہ ہے، اے بلند رتبہ انسان، مبعوث من اللہ ہو کر غیب کی باتیں بتانے والے. اب ایسے کو بھیج کر فرماتا ہے رب یہ آئے نہیں ہیں، انا ارسلناک، ہم نے ارسال کیا ہے. یہ کہیں سے نکلا ہوا نہیں ہے، کوئی گروہ بنا کر نبوت کا دعویٰ نہیں کر رہا ہے، یہ کسی کا غلام بھی نہیں ہے. نبی تو غلام ہوتا ہی نہیں. نبی کسی نبی کا غلام نہیں ہوتا. Prophet is not slave of any prophet. Prophet is slave of Allah Almighty, not prophet. یہی تو معجزہ ہے میرے نبی کا کہ پہلے غلام پھر کچھ بھی دعویٰ کرو. حضرت گرامی توجہ چاہوں گا، ہم لوگ غلام ہیں اسی لیے ہم لوگ نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے. میں اپنے بارے میں بول رہا تھا، کہیں اور چپک جائے تو اس کی قسمت. I am talking about myself. We are slave. ہم غلام ہیں نبی کے، ہم غلام ہیں محمد کے، ہم غلام ہیں احمد کے. تو محمد کا غلام
غلام ہوگا نبی نہیں. احمد کا غلام غلام ہوگا نبی نہیں. علی کا غلام بھی نبی نہیں ہوگا. جب علی نبی نہیں تو غلام کیسے نبی ہوگا؟ یہ ایک بات بتا رہا ہوں. تو رب کہہ رہا ادھر ادھر دھیان مت ڈالنا. یہ سیلف میڈ پروفٹ نہیں ہے. انا ارسلنا کا میں نے بھیجا. ارسال کے لیے 3 بات ضروری ہے. بھیجنے کے لیے, ہر بھیجنے کے لیے 3 بات ضروری ہے. بھیجنے والا ہو, نہیں تو کون بھیجے گا؟ آنے والا ہو, نہیں تو کیا بھیجے گا؟ پانے والا ہو, نہیں تو کہاں بھیجے گا؟ اللہ نے بھیجنا کہا ہے, ارسلنا کا تمہیں بھیجا ہے. تو اس بھیجنے میں بھی تینوں ہونا چاہیے. آپ اپنی ڈیلی پریکٹس میں دیکھو نا, آپ نے میرپور خط بھیجا, بھیجنے والے آپ, جانے والا لیٹر, پانے والا آپ کا باپ. اور یہ تینوں الگ الگ ہیں. بھیجنے والا جانے والے کی طرح نہیں. جانے والا لیٹر ہے, بھیجنے والے کی طرح لیٹر نہیں. اور یہ ابا کی طرف گیا, ابا لیٹر کی طرح نہیں. بھیجنے والا خدا, آنے والا مصطفیٰ. بندوں کی طرف نہ خدا نبی کی طرح ہے, نہ نبی بندوں کی طرح ہے. ارسلنا کا ہم نے ارسال کیا. بھیجنے والا اللہ, آنے والے رسول اللہ, بندوں کی طرف. دوسرے لفظوں میں بھی یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ خدائے بزرگوں برتر نے نیچے والوں کی اصلاح کے لیے, پراپر گائیڈنس کے لیے بیچ والا بھیجا. خدا اور بندے کے بیچ کی کڑی ہے نبی. اسے اندازہ لگاؤ. کیا اندازہ لگاؤ؟ کہ جو بیچ میں ہوتا ہے نہ اوپر کے برابر ہوتا ہے نہ نیچے کے برابر. نیچرل کوالٹی, یونیورسل ٹروتھ, ایڈمیٹڈ فیکٹ کہ جو بیچ میں ہوگا. ایک لڑکا آیا بولا, حضرت صاحب I stood second division in my examination. میں کیا سمجھوں گا سیکنڈ ڈویژن سے؟ کہ یہ فرسٹ ڈویژن کے برابر نہیں اور تھرڈ ڈویژن کے برابر بھی نہیں. بیچ کا ڈویژن, بیچ والا, نہ اوپر کے برابر ہوتا ہے نہ نیچے کے برابر ہوتا ہے. اے رسول, آپ خدا اور بندے کے بیچ کی کڑی ہیں. نہ خدا کے برابر سمجھا جائے گا نہ بندوں کے برابر سمجھا جائے گا. جو خدا کے برابر سمجھے گا وہ غالی ہے, جو بندوں کے برابر سمجھے گا وہ باغی ہے. اور یہ سنیوں کا مقدر ہے, نہ ہم غالیوں میں ہیں نہ باغیوں میں. ارے بیچ والے کی خوبی اور بتا دوں, یہ بیچ والی انگلی اوپر والی سے جب چاہے ملے. ڈائریکٹ یو کین ڈو ٹو کنونس یو, ٹو فیڈ یو. دیکھو یہ بیچ والی انگلی اوپر والی سے پھٹافٹ, کھٹا کھٹ, جھٹا جھٹ, نو لیٹر, نو سپورٹ, نو پوا, نو سورس, ڈائریکٹ. لیکن نیچے والی انگلی اوپر والی سے ملنا چاہے تو جب تک بیچ والی سے نہ ملے اوپر والی سے مل نہیں سکتی. اے نبی, آپ خدا سے ڈائریکٹ مل سکتے ہیں, لیکن بندہ اگر خدا سے ملنا چاہے تو جب تک رسول اللہ سے نہ ملے اللہ سے مل نہیں سکتا. غلام ہے, غلام ہے, اگر غلام رسول میں آپ اپنے اس میں زندگی. یہ اتنا تو خیال رکھو کہ جتنا تم بولو گے میں چپ رہوں گا. 2 نعرے بہت ہیں, ایک نبی کے ایک غوث کے. نبی کا لگا دیا تو بدعقیدہ نہیں ہے, اور غوث کا لگا دیا کسی برے فرقے میں نہیں, سفیشینٹ. تو آپ یہ دیکھو نا ذرا سا وقت کا بھی خیال. اللہ اکبر. کعبے میں کعبے کی پیٹ, کعبے کی طرف پیٹ کر کے بیٹھے ہوئے. دیکھیں کتنے لوگ سمجھ پاتے ہیں جو میں پینٹنگ کر رہا ہوں. کیا کہنے, واہ واہ واہ.
بہت اچھی پینٹنگ ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ اب وہ ان کو لکھنؤ کی زبان میں یہی کہوں گا کہ اب کیا بولوں, وہ کیا تھے, کفر کی حالت میں کیا تھے. بس یوں سمجھو ہمارے ہاں جب کسی کو بہت خراب کہتے تو کہتے یہ بڑے وہ ہیں, ہم اسے سمجھ جاتے ہیں. ابو جہل مکے کا سب سے بڑا گنڈا تھا, وہ بھی ان سے ڈرتا تھا, یہ بڑے وہ تھے. کعبے کی طرف پیٹ کیے بیٹھے ہوئے, احترام ہی نہیں. کفر کی حالت میں کعبے کا احترام ہی نہیں کیا, پیٹ لگا کے بیٹھے ہیں, پیٹ کیے ہوئے ہیں کعبے کی طرف. آج کل کعبے کے کعبہ کی طرف لوگ پیٹ کیے کھڑے ہیں. کعبے کا کعبہ, حاجی آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. ادھر پیٹ کر کے کھڑے ہوئے. میں نے کہا کن حالتوں سے سیکھا, تو ان کی اسی حالت سے سیکھا. ایک چغل خور آیا, بولا اے عمر, اے عمر, 39 ارب بکے مسلم, 39 ہو گئے. وہ سمجھے 10-12 ہوئے ہوں گے. 39 سن کر آگ لگ گئی. آنکھ نکال کے, منہ پھلائی کے, چھاتی چوڑی کہہ کے, ہاتھ میں تلوار لے کے, ہوا میں لہرائے کے بولے 39 ہو گئے, 40واں نہیں ہونے دوں گا. ہوا میں کیا بولے, 40واں. سمجھو یار, تب آگے بڑھوں. 40واں نہیں ہونے دوں گا. تلوار نکال کے بولے. اچھا ایک بات بتاؤ, ان لوگوں کا 40واں نہیں ہونے دوں گا کس حالت میں تھے؟ کفر کی حالت میں. اسی حالت میں لوگ ایسا ڈائلاگ بولتے ہیں. اب اگر کوئی کہے 40واں نہ کرو, تم جھگڑا مت کرنا, اس کی حالت سمجھ لینا. اور ادھر رحمت خدا دیکھ رہی ہے, کیا بولا تو 40واں نہیں ہونے دے گا, مار ڈالے گا میرے نبی کو, کل کرے گا, پروفٹ کا مرڈر کرے گا. نہ رہے بانس نہ بجے بانسری, ایسا سوچتا ہے. اٹھ, میرا گھر چھوڑ, اسٹینڈ اپ, گو ٹو ہاؤس آف مائی بیلوڈ پروفٹ. چل, بڑا آیا, 40واں نہیں ہونے دوں گا. تو آگے تو چل, 40واں تو ہی ہے. 40واں مکمل بھی ہوا, سبحان اللہ. اور جب سنیوں نے سنا کہ فاروق اعظم 40ویں, بچے نے قسم کھا لیا, جان چلی جائے, 40واں نہیں چھوڑیں گے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا کہتے ہیں. نعرہ تکبیر, آپ نعرہ رسالت, فیضان حضور محدث اعظم ہند. آپ ذرا غور فرمائیے. کعبے میں تھے, کفر کی حالت میں, نبی کے پاس پہنچے, نگاہ عمر نگاہ رسول سے, نگاہ رسول نگاہ عمر سے ٹکرائی. دامن عمر کو ہلا کے پوچھا, کیا تیرے ایمان لانے کا وقت نہیں آیا؟ قدم نازل رسول پر, جبین عقیدت و محبت جھکا کر کہا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. اب ذرا غور فرمائیے, میں نے اختصار سے جاننا چاہا, شارٹیسٹ پاسبل وے. یا فاروق اعظم آپ کو اللہ ملا کب؟ اللہ ملا کب؟ ان کا رسول اللہ ملے جب, اللہ ملا تب. میں کہا اس سے پہلے تو کعبے پر میرا قبضہ تھا, میری بات چلتی تھی, کنجی جناب ابو طالب کے ہاتھ میں ہوتی تھی, دھونس میری. ارے میں نے حجر اسود کو چاٹ ڈالا, چوما ہی نہیں چاٹا ہے, اللہ نہیں ملا. مطاف پہ چکر مارتا رہا, اللہ نہیں ملا. صفا مروہ پہ دوڑتا رہا, اللہ نہیں ملا. پورے حرم پہ قبضہ کر لیا, اللہ نہیں ملا. پورے حرم پہ عملاً قبضہ کر لیا, اللہ نہیں ملا. جب نبی ملا تب خدا ملا.
फारूक आजम ने पोल खोल दिया कि काबे पे कब्जा करने से खुदा नहीं मिलता। क्या बात है जनाब फारूक आजम इज्जत इस्लाम, जनाब फारूक आजम इज्जत इस्लाम। और एक बात और साफ लफ्जों में आपको बता दूं कि काबे पे कब्जा करने से इंतजाम मिलता है, इंतजाम मिलता है। नबी मिल जाए तो इस्लाम मिलता है। अरसलना का हमने भेजा, खुदा करे रब का ये भेजा हुआ आप लोगों के भेजे में आ जाए तो उम्मा चैनल पे जो रब ने मुझे भेजा है वो काम आ जाए। ए अल्लाह, जब तूने ये इरादा किया था कि उमर इब्ने खत्ताब को अपना कुर्ब अता करेगा तो डायरेक्ट क्यों नहीं लिया? ये नबी के पास क्यों भेज रहा? उनका इसी से नबी की इंपॉर्टेंस समझो। बुलाना चाहता हूं मैं अपने करीब, ले जाता हूं हबीब के करीब, डायरेक्ट नहीं। जब अल्लाह को डायरेक्ट पसंद ही नहीं है, कोई सहाबी डायरेक्ट खुदा तक गया ही नहीं। नबी मिला, खुदा मिला, डायरेक्ट नहीं। इनडायरेक्ट वालों से सादगी में एक बात कही जा सकती है कि भाई अगर तुम्हारा प्लान डायरेक्ट जाने का है तो डायरेक्ट आया करो। आओ डायरेक्ट, जाओ डायरेक्ट, आते हो वसीले से। बहुत खूब। अब्बा, अब एक अब्बा से नहीं काम चलेगा, उसका अब्बा, उसका अब्बा, उसका अब्बा, सुबह तक कहो तो शायद हजरत आदम तक पहुंचो। ये छोटा सा वजूद, लाखों वसीला। मिल नहीं सकता खुदा उनका वसीला छोड़कर, गैर मुमकिन है कि चढ़िए छत पे जीना छोड़। आपको वसीले के बारे में एक बात बता दूं, उसे नोट रखिएगा कि जितना ऊंचा जाने का इरादा हो वसीला भी उसी हिसाब का हो। 2-4 फीट ऊपर जाना है तो बाबू का वसीला भी काम दे देगा, लेकिन 10 स्टोरी पर जाना है लिफ्ट का वसीला लो। 52 स्टोरी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एंड यू आर गोइंग 52 स्टोरी। अबे अगर सीढ़ी से जाएगा तो कांधे पे आएगा। अल्लाह अकबर। और ऊपर जाना है तब हेलीकॉप्टर का वसीला लो। और ऊपर तो बोइंग का वसीला लो, और ऊपर तो जंबो जेट का वसीला लो। ये 200 मील तक हवा है, उसके बाद क्या है ये जानना, स्पुतनिक का वसीला लो। चांद की तहकीक में जाना ऐसा है, रॉकेट का वसीला लो। क्या समझे? जितना ऊपर जाना हो उतना ही मजबूत वसीला भी हो। मेरे खुदा से बड़ा और बुजुर्ग और बरतर कोई नहीं, बरतर कोई नहीं, और वसीलों में मेरे नबी से ज्यादा मजबूत तर कोई नहीं। अब आप
آپ کی توجہ ایک میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، اختصار کروں گا. اچھا یہ ساری باتیں ایک بار ریکارڈ ہو جائیں تو حسب ضرورت ہمارا عارف اللہ کرے اس بار مسمہ ہو جائے. سبحان اللہ کیا کہنے. مولا نظر کر دے غریب نواز کی پناہ میں آ جائے. تو ایک اشارہ کروں گا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں چھپا ہوا کنتو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے نور محمد کو پیدا کیا. اول ما خلق اللہ نوری، رسول پاک نے کہا سب سے پہلے اللہ نے میرا نور بنایا، سب سے پہلے. وہی توجہ کو سمجھنے کی یاد دلا کر کے آگے واپس آ جاؤں گا. سب سے پہلے دینوں سب کا دائرہ کتنا بڑا ہے؟ ایکسپٹ اللہ سب، جتنے غیر اللہ وہ سب، اللہ ہی رب، جو اللہ نہیں وہ سب، اور جو اللہ نہیں ہے وہی سب ہے. اور سب سے پہلے ہیں زمین سے پہلے، زما سے پہلے، بکی سے پہلے، مکہ سے پہلے، یہاں سے پہلے، وہاں سے پہلے، ذرہ ذرہ سے پہلے، قطرہ قطرہ سے پہلے، صحرا صحرا سے پہلے، گلشن گلشن سے پہلے، ہند سے پہلے، سندھ سے پہلے، فرش سے پہلے، عرش سے پہلے، مکان سے پہلے، زمان سے پہلے، آسمان سے پہلے، جبریل سے پہلے، میکائیل سے پہلے، اسرافیل سے پہلے، اسرائیل سے پہلے، آدم سے پہلے، شیش سے پہلے، نوح سے پہلے، یحییٰ سے پہلے، زکریا سے پہلے، یوسف سے پہلے، عیسیٰ سے پہلے، ایوب سے پہلے، یوسف سے پہلے، ابراہیم سے پہلے، اسماعیل سے پہلے، عبد مناف سے پہلے، ہاشم سے پہلے، عبد المطلب سے پہلے، عبداللہ سے پہلے. اولو ما خلق اللہ نوری. پہلے پر ہم کو ایک بات یاد آ رہی ہے اللہ بخوشی صاحب. ایک ہم لوگ ہیں، ہم بعد میں ہوتے ہیں، ابا پہلے. کچوچا شریف میں یہی سسٹم ہے، پوتا بعد میں آتا ہے، دادا پہلے ہوتا ہے. ہمارے ہندو پاک میں تو یہی معقولیت ہے. میرا خیال ہے انگلینڈ میں بھی ایسے ہی ہوگا، پوتا بعد میں دادا پہلے. یہاں تو بیٹا ہو جاتا ہے، باپ کا پتہ نہیں. میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن کوئی نہ کوئی باپ، کوئی نہ کوئی دادا تو ڈیفینیٹلی ہے. ٹھیک ہے، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ہیومن اسٹرکچر. میں بشریت کی بات نہیں کر رہا ہوں، آدمی کی بات نہیں کر رہا ہوں. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ایگزسٹنس. میں وجود کی بات کر رہا ہوں. ایک عام ہے، تم ہو، دنیا کے سارے انسان ہیں. ہم بعد میں ہیں، باپ پہلے. ہم بعد میں ہیں، دادا پہلے. ہم بعد میں ہیں، پردادا پہلے. اور ایک میرے نبی کا نور ہے جو اپنے باپ سے پہلے، اپنے دادا سے پہلے، آبا سے پہلے، اجداد سے پہلے. بس 3 نعرہ لگایا کرو تاکہ میں آپ فوراً اپنے ٹائم کو یوز کر سکوں. اور وہ یہ کہ جب وہ نور سب سے پہلے بنا، ہمیں آپ نعت پڑھو، کلام کرو، کیا کوئی تحفے میں پیسہ دے، نوٹ دے، کہاں رکھو گے؟ آپ کی کیا عادت کریمہ ہے؟ جیب میں. مطلب کوئی نہ کوئی جگہ تو ہو. یہ تاج میرے سر پر ہے، اس کو گھر میں کہیں تو رکھوں گا تو جگہ پہلے ہونا چاہیے. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ نور میں نے تجھے جگہ سے پہلے بنایا. تو جب یہ نور بنا تو رہا کس جگہ؟ جگہ ہے ہی نہیں، جگہ ہے ہی نہیں. بس یہی توجہ کیجئے، جگہ ہے ہی نہیں تو پھر کہاں رکھا؟ آدم سے پہلے، جنت سے پہلے، خلد سے پہلے، ملائکہ سے پہلے، نبیوں سے پہلے، رسولوں سے پہلے، پاک زمینوں سے پہلے. رکھا کہاں؟ کہاں جگہ کا کو ڈھونڈتا ہے؟ ہاشمی یہ میرا نور ہے، یہ میرا نور ہے. میرا نور جگہ کا محتاج نہیں.
ساری جگہ اس نور کی محتاج ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. پھر مولا رکھا کہاں؟ مولا رکھا کہاں؟ جب جگہ نہیں ہے، جنت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، خلد نہیں ہے، عرش نہیں ہے، لو نہیں ہے، قلم نہیں ہے. بنانے والا تو ہے. ارے مجھے بولنا نہ پڑے، تم سمجھ جاؤ یار. بولوں گا تو فتویٰ لگے گا، بولوں گا تب فتویٰ لگے گا. میں نہ بولوں تم سمجھ جاؤ. علامہ خورشید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا سا چوکی زبان پکڑیں گے. مجھے معلوم ہے اپنی حد. میں نہ بولوں تم سمجھ جاؤ. سمجھ پر کیسے فتویٰ لگائیں گے؟ دل نے سجدہ کیا، کیا کر لو گے؟ سر تو بچا لیا نا میں نے، سر تو بچا لیا میں نے، دل گر گیا، میں کیا کروں؟ تو میں اتنے ہی بولوں جتنے میں عافیت ہے، باقی سمجھ جاؤ. آؤ دیکھو، اللہ نے جب کچھ بھی نہیں بنایا تھا، اللہ ہی اللہ، اونلی اللہ. دوسرا نہ تھا، جب نور بنا. تیسرا نہ تھا، میں نے نور بنایا. نہ یہاں نہ وہاں، قرب خاص میں رکھا. قرب خاص میں، اگر یہ قرب خاص باؤنسر ہے تو اور آسان کر دوں، اپنے پاس میں رکھا. تو حبیب ہے اسی لیے تمہارا قریب ہے، اور قریب اس لیے ہے کہ میں تجھے دیکھوں تم مجھے دیکھو، میں تمہیں دیکھوں تم مجھے دیکھو. یہی تو محبت ہے. میں تمہیں دیکھوں تم مجھے دیکھو، میں تمہیں دیکھوں تم مجھے دیکھو. اللہ بنا کے محبت کر رہا ہے، اور یہ پورا اسلام لے کے بھی محبت نہ کر پائیں. اللہ دے دے کے محبت کر رہا ہے، یہ لے لے کے بھی محبت نہیں کرتا. اب اس کو یہی رہنے دو. رمضان شریف آنے والا، انشاءاللہ ایک شرعی گواہ مل گیا، اعلان ہو جائے گا. مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں، انتظار کر رہے ہیں گواہ آ جائے. 4 آئے، اعلان کرو، تراویح شروع کرو. کیوں؟ چاند ہو گیا. آپ میں سے کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں، ہم نے سنا ہے. مفتی صاحب نے قلم پھر رکھ دیا. یہ سننے والے، سننے والے، کیا بات ہے. اس کے بعد پھر 2 آئے. آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں، ہم نے دیکھا نہیں، مگر سچی خبر ہے، بڑی پکی خبر ہے، سنا ہے، میں نے سنا ہے. 2 گھنٹہ گزر گیا، میں نے سنا ہے، ہم نے سنا ہے. 2 آئے، میں نے سنا ہے. 1 آیا، میں نے سنا ہے. سننے والوں کی لائن لگی تو بانگی کی فلڈ اپ ہو گیا. بولا مفتی صاحب کہو تو دروازہ بند کروں، سب سننے والے آ رہے ہیں. مفتی صاحب نے نہیں، کھلا رکھو، شاید دیکھنے والا آ جائے. کھلا رکھو، شاید دیکھنے والا آ جائے. اللہ رکھو. ہائے ہائے ہائے، واہ واہ. اور جیسے ہی ایک آیا، مفتی صاحب تو ایسے ہی فلڈ اپ تھے. ڈائریکٹ پوچھا کیا تم نے بھی سنا ہے؟ بولا نہیں، میں نے دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے. اور جیسے ہی وہ گواہی دے کے گیا، گواہی دے کے گیا، مفتی نے دروازہ بند کیا کہ اب کسی سننے والے کی ضرورت نہیں. پائیدار ختم نبوت، پائیدار ختم نبوت. بلا تشبیہ سچ گواہی ہر نبی نے دی. ہر نبی کی گواہی برحق ہے، سچی ہے، مگر دیکھا نہیں. وحی سے، الہام سے، اللہ کی ودیت سے، علم پاک سے، علم لدنی سے، علم وسط علمی سے جانا ضرور، پہچانا ضرور، مانا ضرور، دیکھا نہیں. اور جب 1,24,000 کم و بیش الوہیت کی گواہی دینے والے آئے تو 12 ربیع الاول کو
की पाक धरती पर 40 साल की उम्र में जब ऐलान करता है मैं अल्लाह का नबी हूं, अल्लाह एक है, तो लोगों ने पूछा क्या तुमने सुना है? बोले नहीं, मैंने देखा है। तब रब ने कहा सबकी गवाही बरहक है मगर समाअत से है, मगर इस नबी ने चश्मदीद देखा है, इसीलिए कहा इन्ना अरसलना का शाहिदा, हमने तुम्हें चश्मदीद गवाह बनाया। और जब देखने वाला आ गया, जब देखने वाला आ गया तो रब ने ऐलान किया देखने वाला आ गया, नबूवत का दरवाजा बंद करो, रिसालत का दरवाजा बंद करो, क्योंकि देखने वाला आ गया। अब अगर किसी ने गलती से कहा मैं नबी हूं तो बड़ी सादगी से पूछूंगा देखा है? नहीं, मैंने भी सुना है। अबे तो जब सुनने वाले आ रहे थे तब आना चाहिए था देखने। जब सुनने वाले आ रहे थे तब नहीं आया, और देखने वाले के बाद तुझे मानेगा कौन? क्या बात है, क्या बात है। और गवाह में वो गवाही नहीं है जिसमें दो क्वालिटी ना हो। क्या कहते हैं? मैं हर मुल्क को रेस्पेक्ट पे करता हूं, इसलिए कि वहां मुझे आने दिया, रहने दिया, और वहां मैं खाता पीता हूं, तो इसलिए आई एम लविंग नेचर है मेरा, किसी भी मुल्क में जाता हूं। रिलीजन ऑफ पीस को फैलाना है, प्रॉफिट ऑफ पीस का हाल बताना है, और हाउस ऑफ पीस तक पहुंचाना है। क्या बात है। हमारा काबा जो है बैतुस्सलाम है, हमारा नबी जो है नबीउस्सलाम है, हमारा जो दीन है वो इस्लाम है। रिलीजन ऑफ पीस, प्रॉफिट ऑफ पीस। और जब हमें एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से मिलता है तो हमारी हैबिट है अस्सलाम वालेकुम, पीस अपॉन यू। वो जवाब देता है वालेकुम अस्सलाम, पीस अपॉन यू टू। पीस ब्रेकर कहीं और मिलेंगे, अहले सुन्नत में नहीं। यही सही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, पीस ब्रेकर, वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत ज्यादा है। हमको तो गौसे आजम ने, गरीब नवाज ने, कुतुबुल अख्ताब ने, बख्तियार काकी, बाबा फरीदगंज शकर ने, महबूब इलाही ने, साबिर कलियरी ने, चराग़ देहलवी ने, आईने हिंद ने हमें तो पीस मेकिंग फोर्स बनाया, पीस ब्रेकिंग फोर्स नहीं। तो आई विटनेस में दो बातें होनी चाहिए। अभी यहाँ कोई मैटर आ जाए कोर्ट में, ब्रिटिश कोर्ट में या इंडियन कोर्ट में, मैं जानता हूं इंडियन कोर्ट में, आई थिंक यहां भी वही होगा। उन्हीं का छोड़ा हुआ हमने पकड़ा है, तो वहां भी होगा तो यहां भी होगा। आप गौर फरमाएं। एक आई विटनेस खड़ा हुआ, जज ने पूछा ये जब मर्डर हुआ था तो तू कहां था? गवाही देने गया है, विटनेस बॉक्स में खड़ा है। जज ने पूछा एट द टाइम ऑफ मर्डर, जो ब्लैकबर्न में हो गया, तू कहां था? मैं बंबई में था। गेट आउट। वो आई विटनेस नहीं होता जो हाजिर ना हो। क्या बात है, क्या बात है। दूसरा गवाह लाओ। कोर्ट में दूसरा आई विटनेस आया, विटनेस बॉक्स में खड़ा है और ब्लैक कलर का डार्क ब्लैक चश्मा लगाए हुए बयान दे रहा है हाँ या अब्दुल गफूर ने अब्दुल शकूर को मारा, बोल रहा है। जज ने सोचा कि ये तो रूम भी डार्क है, रेज ऑफ सन आ नहीं रही है, तो ये चश्मा इतना डार्क क्यों पहने हुए है? उसको कुछ स्ट्राइक कर गया। उसने कलर से कहा इसका चश्मा उतारो। जब चश्मा उतारा तो वो ब्लाइंड था।
गेट आउट। नजर है नहीं, गवाही देने आया। नजर है नहीं, गवाही देने आया है। आई विटनेस का नाजिर होना जरूरी। खुदा ने कहा मेरा हबीब शाहिद है, हमारा इमाम बोला तब तो हाजिर और नाजिर है। क्या कहते, क्या कहते, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। तो भरोसे पर गवाही देना वो भी गवाही है, यकीन की बुनियाद पर गवाही देना भी गवाही है, लेकिन खुद देख कर गवाही देना, अब वो हमारी गवाही, आपकी गवाही।